متحدہ عرب امارات یو اے ای میں دیہی زندگی ایک دلچسپ اور منفرد پہلو رکھتی ہے جو شہر کی روشنیوں اور بلند و بالا عمارات کے برخلاف ایک سادہ اور روایتی طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یو اے ای کے دیہی علاقے اپنی ثقافت، ورثے، معاشرتی روایات اور قدرتی وسائل کے حوالے سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی دیہی زندگی کا تعلق ان ادوار سے ہے جب یہ علاقہ زیادہ تر صحرائی اور ساحلی تھا اور لوگ اپنی گزر بسر کے لیے زیادہ تر کھیتی باڑی، ماہی گیری اور اونٹوں کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ جدید شہری ترقی اور تیز رفتار اقتصادی ترقی سے پہلے یو اے ای کے لوگ صحراؤں میں جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور کھجوروں کی کاشت، اونٹوں کی پرورش اور موتی چننے جیسے پیشوں سے منسلک تھے۔ یو اے ای کی دیہی زندگی زیادہ تر اندرونی اور صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے، جہاں کا ماحول انتہائی گرم اور خشک ہے۔ یہ علاقے زیادہ تر کھجور کے باغات، ریتلے میدانوں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ دیہی علاقوں میں بسنے والے افراد نے قدرتی وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحرائی حالات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہاں کے دیہی علاقوں میں سب سے اہم جغرافیائی خصوصیات واحد یا چھوٹے زرعی خطے ہیں جو کھجور کے درختوں اور محدود پانی کی فراہمی پر مبنی ہیں۔ دیہی علاقوں کی معیشت زیادہ تر زراعت، مویشی پالنے اور ماہی گیری پر منحصر ہوتی ہے۔ کھجور کے باغات ان علاقوں کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ کھجور یہاں کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں لوگ روایتی طریقوں سے مویشی پالتے ہیں جن میں اونٹ، بکریاں اور بھیڑیں شامل ہیں۔ ماہی گیری بھی ایک اہم پیشہ ہے، خاص طور پر وہ دیہی علاقے جو سمندر کے قریب ہیں۔ یہ روایتی پیشے صدیوں سے ان علاقوں کے لوگوں کا ذریعہ معاش ہیں اور آج بھی ان کی اہمیت برقرار ہے۔ اگرچہ جدید دور میں معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیوں نے دیہی علاقوں کی معیشت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یو اے ای کے دیہی علاقوں میں سماجی ڈھانچہ ایک مضبوط قبائلی نظام پر مبنی ہے۔ قبائل یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ قبائل باہمی تعاون اور سماجی مدد کے ستون ہیں۔ دیہی معاشرت میں ہر فرد کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے اور یہ قبائل روایتی طور پر اپنے قریبی رشتوں اور مضبوط خاندانی بندھنوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دیہی علاقوں کی تعمیرات عموماً سادہ اور موسمی حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ ماضی میں یہاں کے لوگ مٹی اور کھجور کی شاخوں سے اپنے گھروں کو تعمیر کرتے تھے، جبکہ آج کل کنکریٹ کے مکانات عام ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کئی دیہی علاقوں میں روایتی طرز تعمیر کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیہی مکانات عام طور پر وسیع ہوتے ہیں اور ان میں بڑے صحن اور کھلی فضا موجود ہوتی ہے تاکہ گرم موسم کے دوران ہواداری ممکن ہو سکے۔ ان مکانات کی بناوٹ موسمی شدتوں کو برداشت کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور ان میں دیہی طرز کی سادگی نمایاں ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ ترقی دیہی علاقوں تک بھی پہنچی ہے۔ حکومت نے دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کلی اقدامات کیے ہیں، جن میں صحت کی سہولیات، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری شامل ہیں۔ دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور مواصلاتی نظام کی ترقی نے ان علاقوں کی زندگی میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ یو اے ای کی دیہی اور شہری زندگی میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ شہری علاقوں میں جہاں بلند و بالا عمارات، جدید مالز اور عالمی معیار کی سہولیات موجود ہیں، وہاں دیہی علاقوں میں زندگی کی رفتار نسبتاً سست اور پرسکون ہوتی ہے۔ شہری زندگی میں لوگوں کا زیادہ تر رجحان تجارت اور خدمات کی طرف ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوگ زراعت، مویشی پالنے اور ماہی گیری جیسے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں تعلیمی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور حکومت نے ان علاقوں میں اسکولوں اور کالجوں کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی ہے۔
اگرچہ دیہی علاقوں میں تعلیم کے حوالے سے چیلنجز موجود ہیں، جیسے کہ محدود وسائل اور تعلیمی اداروں تک رسائی، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیہی علاقوں کی معاشرتی ہم آہنگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور خوشی اور غم کے مواقع پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ اور مذہبی تقریبات جیسے عیدین کے موقع پر دیہی زندگی کی خوبصورتی اور ہم آہنگی نمایاں ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں بزرگ افراد کو خاص احترام دیا جاتا ہے اور ان کی رہنمائی کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بزرگ اپنے تجربے اور علم کے ذریعے نوجوان نسل کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سکھاتے ہیں اور ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں قدرتی وسائل کا انحصار زیادہ تر کھجور کے درختوں، پانی کے محدود ذخائر اور مویشیوں پر ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے صدیوں سے ان قدرتی وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنایا ہے۔ کھجور کے درخت نہ صرف خوراک کا ذریعہ ہیں بلکہ ان کی لکڑی اور پتے بھی مختلف اشیاء بنانے کے کام آتے ہیں۔ تاہم جدید دور میں ماحولیاتی تبدیلیوں نے دیہی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ پانی کی قلت اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے زراعت اور مویشی پالنے کو متاثر کیا ہے۔ اس کے باوجود دیہی علاقوں کے لوگ اپنے وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن جانتے ہیں اور قدرتی وسائل کا دانش مندانہ استعمال کرتے ہیں۔ یو اے ای کی دیہی علاقوں میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں بلکہ زراعت اور مویشی پالنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دیہی خواتین کھجوروں کی دیکھ بھال، دودھ نکالنے اور دستکاری جیسے کاموں میں ماہر ہوتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں دیہی خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور انہیں مختلف پیشہ ورانہ کورسز کے ذریعے ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کی خود مختاری اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے گئے ہیں جن کا مقصد معاشرتی اور اقتصادی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کا معیار ماضی میں زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ دیہی علاقوں میں چھوٹے ہسپتالوں اور صحت مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جہاں بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی زندگی ایک منفرد اور دلچسپ پہلو رکھتی ہے جہاں میں صحرائی ثقافت، روایتی طور طریقے اور سادہ طرز زندگی کی گہری جڑیں ہیں۔ شہروں کی تیز رفتار ترقی اور عالمی شہرت یافتہ عمارتوں کے باوجود یو اے کے دیہی علاقے ایک مخصوص روایتی ماحول کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے صدیوں پرانی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرتے ہیں جو آج بھی وہاں کے لوگوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ دیہی زندگی میں سادگی، قدرتی ماحول کے قریب تر زندگی گزارنے کا انداز اور روایتی عربی معاشرت کے خد و خال واضح طور پر نظر آتے ہیں۔